ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی نعمتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال پھر ہمیں ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک جیسا ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کو انسان حاصل کر کے بے شمار اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی کئی حیثیتیں ہیں، کئی فضیلتیں ہیں۔ اس کی دو اہم فضیلتیں تو یہ ہیں کہ اس کے اندر روزے جیسی ایک اہم عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی خوشنودی، اس کی رضا اور برائیوں سے بچنے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے، نیکیوں کا بہتر سے بہتر اجر سمیٹنے کے حوالے سے انسان کے پاس ایک بہت بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس کی دوسری اہم فضیلت وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری ہدایت کی کتاب انسانوں کی طرف بھیجی اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے لیے ایک بے مثال اور بے مثل تحفہ ہے کہ جو رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک انسانوں کو ہدایت اور ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے حوالے سے رہنمائی کرتا رہے گا۔ اگر ہم اس سے پہلے دور کو دیکھیں کہ جب کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو ایک ایسی اندھیر نگری ہے کہ جہاں پر دور تک کوئی شمع نظر نہیں آتی۔ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر ظلم و بربریت کا طوفان برپا ہے۔ ایسی ناانصافی ہے کہ لوگوں کو سالوں تک کوئی انصاف نہیں ملتا اور انصاف منصف کی دہلیز پر دم توڑ دیتا ہے۔ خواتین کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہے کہ پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایسی برائی کہ جو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتی ہے وہ ان کی مٹی میں ہے۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، حسد ہے، طمع ہے، لالچ ہے، ناانصافی اور بربریت ہے، لوگوں کو غلام بنانے کی عادت ہے، اور غرض یہ کہ ایک ایسی اندھیر نگری کہ انسان دور دور تک شمع تلاش نہیں کر پاتا۔ ایسے میں انسانیت سسک کر اس چیز کی طلب کرتی ہے کہ کوئی انقلاب آئے، کوئی ایسی صبح آئے کہ جس کے اندر امن و سلامتی ہو، جس کے اندر بھائی چارہ ہو، جس کے اندر لوگوں کے لیے، ایک انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دور کے اندر اپنے جوش رحمت کے ذریعے انسانیت پر اپنا ایک بہت ہی لازوال، بے مثال تحفہ عنایت فرمایا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ انسان کی فطرتاً دو حیثیتیں اور دو طرح کی ضرورتیں ہیں۔ ایک اس کی جسمانی حیثیت اور جسمانی ضرورتیں ہیں، اور ایک اس کی سماجی، اخلاقی اور اس کی روحانی ضرورت اور اس کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کاملہ کا تقاضا تھا کہ انسان کو دونوں طرح سے ہدایت دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جسمانی طور پر اس کو ہدایت اور اس کی سمجھ بوجھ کے اندر اس کو عقل و فہم دیا، وہیں پر اس کی سماجی، اخلاقی اور روحانی تربیت اور اس کو راہ دکھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام کیا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر انسان کا تصور زندگی، انسان کا مقصد زندگی اور انسان کو زندگی گزارنے کا سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن انسان کا تصور زندگی کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی، اس کی حیثیت مختلف بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا حاکم، مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت ہے کہ وہ شارع ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی اطاعت گزاری کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اسی کا حکم بجا لایا جائے، اور اسی کے کہنے پر رک جایا جائے، اور اسی کے کہنے پر کوئی کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن ہمیں تصور زندگی کے بارے میں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک خلیفہ اور نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کام اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق کرے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اسی کی خوشنودی حاصل کرے، اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کاموں کو سر انجام دے، اسی کے حکم کے مطابق اپنے معاملات زندگی کو بنائے، اسی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، ہر جہت کو، ہر حیثیت کو اسی کی ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا تصور، اس کی زندگی کا تصور دیا ہے۔ قرآن ہمیں تصور زندگی کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے
کہ جہاں اس کو شعور دیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے پورا سامان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک بہت لمبی کڑی کہ جس کے اندر انسانوں کی ہدایت کے حوالے سے الہامی کتابوں کے ذریعے اس کی ہدایت کا سامان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو سوچ سمجھ دی، اس کو فہم دیا اور اس کو عقل دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اس کی ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک لمبی کڑی بنائی کہ جس کے ذریعے انسانوں کو ہدایت پہنچائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑی کی آخری کڑی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی ہدایت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وہ کتاب ہے جس کے اندر ازل سے لے کر ابد تک انسان کی ہر حیثیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور فلاح کی ضمانت دی ہے۔ قرآن مجید اپنے حیثیت کو اور مقصد کو کچھ یوں توضیح اور وضاحت دیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر سراسر ہدایت، اور یہ صرف ہدایت کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ان سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے کہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایسا مرقع ہے کہ جس کے اندر ازل سے ابد تک انسانیت کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت دی ہے یہ ہر طرح سے محفوظ ہے اور تا قیامت یہ محفوظ بھی رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ وہ قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو ذکر ہم نے نازل کی اس کی حفاظت کی ضمانت ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب انسانوں کی دکھوں کا مداوا بھی ہے، ان کے دکھوں کا ایک واحد علاج بھی۔ قرآن کی اس نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے مقصد کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیش آتی ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے، کہ انسان کا خسارہ کس چیز میں ہے اور اس کی بھلائی کس چیز میں ہے، اور قرآن کا اصل مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان نے جو ظاہر بینی، خود آرائی، قیاس آرائیوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو چیزیں اخذ کر کر اور خواہشات نفس کی غلامی کر کر جو زندگی کے مختلف پہلوؤں اور حیثیتوں کے حوالے سے اس نے نظریات گھڑ لیے ہیں، اور ان نظریات کی بنا پر جو اس نے رویے اختیار کیے ہیں وہ حقیقت کے لحاظ سے بہت غلط اور نتیجے کے لحاظ سے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن ہمیں جو ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بن کر زندگی گزارنا ہے، اسی کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنا ہے، اسی کے حکم کو بجا لانا ہے۔ قرآن کا مدعا یہ ہے کہ انسان صحیح رویوں کو اختیار کرے، غلط روش کو چھوڑ دے، غلط رویوں کو چھوڑ دے، جو اس نے نظریات باطلہ اپنا لیے ہیں، جو اس نے رویے غلط اپنا لیے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک سیدھی راہ کی طرف آئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے قرآن کا انقلابی تصور حیات معلوم ہوتا ہے۔ قرآن ہماری زندگی کو مختلف گوشوں اور شعبوں کے اندر تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسانی زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عبارت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پڑھ لیا، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا گیا، جب اس کی حکمرانی کو مان لیا گیا، جب اس کو خالق اور مالک جان لیا گیا، تو اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر، اپنی انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی کے اندر، کسی بھی شعبے اور کسی بھی گوشے کے اندر اپنی منمانی کرنا، اپنی حیثیت کو افضل رکھنا اور اپنی ہی دل و دماغ سے، اپنی فہم و فراست سے کسی بھی فیصلے کا حق انسان سے لے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اسی کے قانون کو تابع کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو کہ تمدنی زندگی کے حوالے سے، یعنی کہ سیاسیات کے اندر، یعنی کہ معیشت کے اندر، یعنی کہ قانون کے اندر، یعنی کہ ملکی انتظام و انصرام کے اندر، دنیا کے اندر ملکوں کا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے، کسی بھی فرد کا اپنے معاشرے کے اندر مختلف لوگوں کے حوالے سے معاملات کی نوعیت اور اس کے شعبوں کے اندر اپنے کام کرنے کے طریقے کے حوالے سے اسی کی ہدایت کو، اسی کے حکم کو اور اسی کی دی گئی کتاب کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تقسیم جو کہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی ختم کر دی۔ قرآن نے
ہمیں نسلی گروہوں سے، ہمیں طبقاتی تقسیم سے، ہمیں ملکوں اور جزیروں کی تقسیم سے، ہمیں زبان کی تقسیم سے ختم کر کر ایک امت کا تصور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1500 سال قبل ایک ایسا معاشرہ پہ تشکیل پایا کہ جس کے اندر ہر طرح کے بت کو پاش پاش کر دیا گیا، ہر طرح کے ظلم کو ختم کر دیا گیا، ہر طرح کی فساد کی جڑ اکھاڑ دی گئی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کو قرآن مجید شفا اور رحمت تھا تو آج اس کا وظیفہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اگر کل کو ہم طاقتور تھے تو آج ہم کمزور کیوں؟ اگر کل کو ہم غالب تھے تو آج مغلوب کیوں؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہوا ہے، ہم نے اس کو رہبر اور رہنما سمجھا ہی نہیں، اس کے ساتھ کا تعلق ہمارا سرد مہری اور بے توجہی کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے بظاہر تو تقدیس کرتے ہیں، بظاہر تو اس کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، مگر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس کو عملاً اپنی زندگیوں میں ڈھالنے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق کر لینے کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ اس لیے آج سے ہمیں سوچنا چاہیے، آج بھی وقت نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے کہ جیسے کہ 1400 سال قبل موجود تھی۔ اس لیے آج سے تیہ کیجیے، آج سے ہی یہ اپنا معمول بنا لیجیے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی شعبے اور گوشے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے اور جو تا قیامت اللہ تعالیٰ کی جو تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی مقدس کتاب موجود ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس کو اپنے معمولات زندگی کے اندر ڈھالیں، اپنے معمولات زندگی کے اندر اس سے رہنمائی حاصل کریں اور وہی طریقہ اپنائیں جو صحابہ اکرام کا تھا کہ وہ پڑھتے تھے مگر شوق کے ساتھ اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی۔